بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن آج پارہ نمبر 17 ہے۔ تو اس کا آغاز سورۃ الانبیاء سے رکھا گیا ہے۔ نام انبیاء کا معنی نبیوں کی جگہ انبیاء نبی، کیونکہ اس صورت میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ موجود ہے، مختصر کہ ان پر کیسے حالات رہے اور انہوں نے کیا کیا، توحید کی کس طرح وہ توحید پر کاربند رہے، کتنے پختہ تھے۔ تو اسی اعتبار سے اس سورت کا نام بھی سورت الانبیاء رکھ دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں وارننگ دی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو غفلت میں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف دھیان نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے، تو اسے بس ایسے ہی گزارنا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے بہت سخت وارننگ دی ہے، کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس تم آئے اور اسے چلے جاؤ گے، ہم پورا حساب کتاب تم سے لیں گے، پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے اور کیا کرتے رہے وہاں پہ۔ پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں اور منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے تھے اہل مکہ سے، وہ کوئی دور نہیں تھا، وہ قریب ہے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی قیامت کا انتظار کر رہا ہے تو اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک قیامت اور ایک اس کی موت۔ تو دونوں ہی قیامت ہے، اگر تو اس کی موت ہو گئی تو اس کی تو قیامت شروع ہو چکی ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ کب قیامت آئے گی۔ تو دونوں صورتوں میں سے ایک ہی پیٹرن پہ رہنا ہے اور وہ یہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کس حساب کو مانگ رہے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے، یہ کیا سمجھ بیٹھے کہ وہ بہت دور ہے، یہ نہیں آئے گا۔ خیر وہ تو یہ سمجھتے، بلکہ وہ تو اس سے الٹ کہتے تھے کہ یہ تو آنا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخرت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے لیکن ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ اس قیامت کو جلدی لے آئیں، جلدی کر دیں۔ اس طرح کے اعتراضات ان کے بار بار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی ذکر آتا ہے تو یہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اسے مذاق بناتے ہیں، کھیل کود بنا لیتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں، اور یہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ہے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ کیوں نہ کسی جادو کے ذریعے سے ہمیں منوا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی میں نے مردوں میں سے نبی بنائے ہیں، جن کی طرف وہی بھیجی ہے وہ مرد ہی تھے سارے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو میرا ایک رول رہا ہے آج تک، امت میں، قوم میں، جتنی پہلی قومیں تھیں انہی میں بھی جو بھی نبی اور انبیاء بن کے آتے تھے وہ مردوں میں سے ہوتے تھے۔ تو یعنی انسانوں میں سے، مردوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا، وہ نبی بنتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور میجر سی بات جسے
اللہ تعالیٰ بڑے زور و شور سے فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کو جو ہے نا، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کھیل کود کے لیے، تماشا نہیں ہے۔ لو ارادنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اگر ہم زمین اور آسمان کی یہ پیدائش کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ کھیل کود ہی رکھتے تو ہم تمہاری ذمہ داری کیوں لگاتے پھر اس میں، تمہیں کیوں بھیجتے؟ بلکہ یہ اگر ہم نے کھیل ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے، تو تمہیں اس پہ ذمہ دار بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ بلکہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی یہ جو دنیا میں جنگ چل رہی ہے، یہ حق اور باطل کی ہے۔ جو اللہ کا دین ہے وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دنیا اور اس کی تمام چیزیں یہ باطل اور جھوٹ ہے۔ اس کے بعد توحید پر اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے اور بڑی سمپل اور سادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فسبحان اللہ۔ ان لوگوں کو توحید کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اتھارٹی ہوتی، پاور ہوتی، کوئی اس لائق ہوتا کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اللہ اگر اس میں کوئی اور معبود بھی ہوتا، اس جیسی پاور، اللہ جیسی پاور کوئی اور ہوتی تو کیا ہوتا؟ لیکن دو پاوریں آپس میں ٹکراتی ہوتی ہیں، تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ پھر جو ہے نا زندگی میں، دنیا میں فساد نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میری جیسی کوئی پاور ہوتی، لو کان فیہما آلہۃ، اگر کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے سوا تو کیا ہوتا؟ تو فساد ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتی، پھر کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، عما یصفون، اس چیز سے پاک ہے جو یہ اس کے وصف بیان کر رہے ہیں۔ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تو جبکہ ان سے پوچھا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل دی ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس پاور، اتھارٹی؟ خیر، یہ تو ان کا دعویٰ جو ہے کہ وہ تھوڑی سی ہے ان کے پاس، زیادہ نہیں ہے، تو یہ ایک بیکار سی لوجک ہے سمجھ نہ آنے والی، کہ اس کے پاس تھوڑی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں باز آتا، اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس 0% بھی کوئی، زیرو سے بھی کوئی نیچے ویلیو ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کچھ کر سکیں زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کے علاوہ، تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے وما ارسلنا من قبلک، مائک کلوز کریں بھائی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا، یہ سمپل سی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی یہی بات کہی گئی، وحی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور عقیدہ جو پیچھے بھی پچھلے بارے میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، کہ وہ ان کا یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، وقالوا اتخذ الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا لیا، سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، عزت دار بندے ہیں، لا یسبقون، کون سے لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، جو بولتے نہیں ہیں، بولنے میں سبقت نہیں لے آتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ ایک سائنس کی جو تھیوری ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان، جس طرح سائنس کے بگ بینگ ہوا تھا، زمین اور آسمان دونوں اکٹھے تھے تو ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا، جس سے آسمان جو ہے نا وہ جو الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی۔
یہ ایک ان کی تھیوری ہے اسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سیم اسی کنڈیشن میں بیان کر دی ہے. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ آسمان کانا تارتخن آپس میں ملے ہوئے تھے، زمین آسمان جڑے ہوئے تھے، ففتقنا ہم نے اسے پھاڑا، ہم نے اسے دونوں کو الگ الگ کیا. تو وہ اسی بگ بینگ کا ذکر ہو رہا ہے جو سائنس مانتی ہے اور کہتی ہے. خیر اس کے پیچھے فائل کون ہے، کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس تھیوری کو تو نہیں مانتی، لیکن یہ ضرور مانتی ہے کہ اس طرح ایک دھماکہ ہوا جس سے زمین اور آسمان الگ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی تخلیق کس طرح ہم ہم نے کیا ہے وہ سارا کچھ. اور کیا کیا، وجعلنا من کل شیء، ہم نے ہر چیز کو زندہ کیا، ہر چیز بنائی، یعنی بنیاد رکھی پانی سے. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارواسی ان تمید بهم فجاجا سبل اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے اور تاکہ زمین ہیلے نہ، اور زمین میں رستے بنائے. تو زمین نے اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے ہیں وہ اس صورت میں بنائے ہیں کہ وہ زمین میں اس طرح گائے گئے ہیں کہ زمین ہلے نہ، حرکت نہ کرے، اس لیے کہ زمین پانی کے اوپر رکھی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو میں نے پہاڑ کو بطور کیل بنایا ہے، اس طرح لگائے گئے ہیں کہ زمین پہ حرکت نہ ہو، پانی کی جو نیچے حرکت ہے تو زمین ہلتی نہیں، نہ لگا دی ہے. تو وہ بھی اسے بڑی اچھی طرح سے اب دنیا سائنس کے ذریعے سے دیکھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کس طرح رکھا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور اللہ کی نشانیوں سے پھر منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ وہ ساری بہت بڑی بڑی دلیلیں ہیں توحید پر، جو بنیادی ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ان پر غور کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہ خود بن جائیں. ان کے پیچھے کوئی ذات تو ہے جو بنانے والی ہے، جو چلانے والی ہے سسٹم کو. ایسا ممکن نہیں ہے یہ خود ہی بن جاتی ہیں، خود ہی چل رہا ہے، سسٹم کھڑا ہو گیا. دنیا میں ایک چھوٹا سا کام ایسے خود بخود نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی. تو بار بار اس لیے ان چیزوں کو دہرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی دلیلیں دیں گے اس بات پہ، اتنی دلیلیں اپنی توحید کی طرف موڑ کے دیں گے. یہ کیسے ممکن ہے، تم ان چیزوں پہ غور کرو، کتنی ترتیب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کتنی ترتیب سے دن آسمان اور سورج چاند ستارے سارا کچھ ایک ترتیب میں ہے. دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے چھت کو آسمان کو چھت بنایا، اور ہم نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا. آپ سوچیں، تصور کریں کہ اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا. والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں چل رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہہ دو کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں اللہ کے علاوہ. پھر تم اللہ کی ذکر سے منہ موڑتے ہو. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ان کے پاس کوئی اور معبود ہے جو ان کی حفاظت کرے ہمارے علاوہ. لا یستطیعون نصر انفسہم، ان کی جو اس چیز کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے تو ان کی مدد کریں. وہم، اور نہ ہی ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بھی سوچو اس کے ساتھ کہ زمین آسمان بنائے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ نے پاور بھی کی ہے. وہ تمہارے تابع ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتے، اپنے سسٹم میں نہیں کرتے، ترتیب خراب نہیں کرتے. تو یہ کس نے تمہارے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں پانی سے، سمندروں سے بچا رکھا ہے. یہ آسمان اور بادل کتنا کچھ ہے، تم ان سے بچ کے رہتے ہو. یہ کس نے بچایا ہوا ہے تمہیں. تو یہ ساری لوجیکلی دلیلیں ہیں. اب دیکھ لیں کتنی ترتیب سے اللہ تعالیٰ جو دلیلیں دے رہے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جن کو انسان سن کے کہے کہ اچھا تو یہ تو آپ مانتے ہو نا، میں تو نہیں مانتا. اب یہ ساری لوجیکلی دلیلیں، عقلی دلیلیں ہیں. اب رد کرنا ہے تو عقل کی بنا پہ چلو کر کے دکھا دو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل نہیں دی ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ ماننا ہی ماننا ہے جی، اللہ تعالیٰ کو تو ہی مان لینا. نہیں، اللہ تعالیٰ لوجیکلی چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو عقلی دلیل ہے، اس کو بتاؤ کہ یہ کیسے رد کرو گے. تو سیدھی سادی جو ہے وہ ساری ٹوٹلی
دلیلیں آپ غور کریں کہاں سے لائی جا رہی ہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پہ یہ کہا ہو کہ ماننا ہے ماننا ماننا ہے بس. ہمارے لیے ماننا ہے، جو مان چکے ہیں ان کے لیے ماننا 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 ضرور ہے. لیکن جو نہیں ماننے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مجھے حل کر کے دو پہلے. یہ کہاں سے تم حل کر رہے ہو؟ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ساری عقلی دلیلیں ہیں. یعنی بالکل وہ دلیلیں ہیں جو جن سا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی سامنے نظر آنے والی ہے کہ اب تم اس کو حل کرو. یہ میتھ ہے، ایک کیلکولیشن ہے، اسے حل کرنے کے بغیر آپ آگے نہیں نکل سکتے. وہ دلیلیں دی جا رہی کہ لو پکڑو اس کو حل کر کے دکھاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ایک بات ذکر کر دیتے ہیں کہ آخر یہ دین سے اتنے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ کیا چیز ہے جو انہیں دور لے کے جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر. ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان دیا، فائدہ دیا. ہم نے دنیا میں ان کو چیزیں دے دی، سارا کچھ دے دیا. تو انسان کی فطرت ہے جب اسے کچھ ملتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ بیسیکلی جو پاور ہے نا اللہ کی طرف ہے ساری. سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو ساری پاور ہے اللہ کی طرف سے. وہ پاور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ساری تو دیتے ہی نہیں ہے کسی کو، تھوڑی سی دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں. وہ پاور جس کو تھوڑی سی زیادہ مل جاتی ہے نا، تو وہ خالق جیسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ انسان کے تو لائق نہیں ہے نا وہ اتنا کہ کرے. یعنی کہ تو میں اس لیے انسان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں. خالق کی تو شان ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے، اور اس کی تو شان اسی سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ پاور کنورٹ ہو کے انسانوں کے پاس آتی ہے تو وہ خالق جیسی حرکتیں کرنا شروع بننا شروع کرتا ہے کہ دیکھو میں بھی اس طرح کا کروں گا، میں بھی اس طرح کا خالق بنوں گا. تو وہ ساری وہی چیز ہے. سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، ان نعمتوں کو بار بار جو ہے نا وہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے نا بچو، ان چیزوں کو ایک حد میں استعمال کرو، ان کی لمٹ میں رہو. اس طرح اس طرح کیوں؟ جیسے اب یہ حالانکہ یہ ایک بڑی لمیٹڈ چیز ہے. خالق کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، اور انسانوں کی اتھارٹی کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. پاور کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کس کے ساتھ میچ کر سکے. لیکن ایک سمپل سی بات وہ جو انسان کے دماغ میں اسی ٹائم آ جاتی ہے نا، جیسے ہی اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں ایک اچھی مقدار میں مل جاتی ہیں، ذرا کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرتا ہے فوراً ہی اپنی روش کو خالق جیسی بنانا شروع کرتا ہے، اللہ جیسی اس کی متکبرانہ انداز شروع کر دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں متکبر ایسی بیسیکلی تو تکبر کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق. اور وہ کیا کرتا ہے اسی ٹائم اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم کر اس لیے رہے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کے آبا کو ساز و سامان دیا، نعمتیں دی، وافر کر دی، ان کے ٹینشنیں ان کی دور کی. ہوا کیا؟ حتی طال علیہم عمر، زندگی اللہ تعالیٰ نے زندگی لمبی کر دی. تو ان کو اس لیے یہ ساری حرکتیں یاد آ رہی ہیں، یہ اس طرح کی اعتراضات اس لیے وہ بار بار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وہاں سے ایک بات کہی جا رہی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم حساب لیں گے باقاعدہ تول کے، پورے پورے حساب سے لیں گے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. ہم جو ہے نا وہ پورا انصاف کے ساتھ ترازو لگا کے قیامت والے دن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. کسی کے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی تھی یا برائی تھی، ہم اسے لائیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہیں. ہم خود ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی کافی ہیں. مت سمجھو کہ تم ان نعمتوں کے ذریعے ہمارے اس حساب سے بچ سکو گے. اس جب وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی اور پاور کو دکھائیں گے، تو تب تم ان نعمتوں کے ذریعے کچھ کر کے دکھا سکو گے. یہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے دنیا میں تمہیں جو تھوڑی بہت چھوٹ ملی ہو یا ملی ہوئی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما دیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا. یہ جو قرآن ہے مبارک ہے، ببرکت ہے، ذکر ہے، نصیحت بھی ہے، ببرکت بھی ہم نے اسے نازل کیا. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. کیا تم اس کے منکر ہو؟ تم اس کو مانتے نہیں ہو؟ دیکھیں نا، جب ایک بات ہی سیدھی سادی کہی جا رہی ہے اور اس کی بنیادوں پہ کی جا رہی ہے، میتھ پہ کی جا رہی ہے، کیلکولیشن پہ کی جا رہی ہے، تو پھر کون سی آخر چیز ہے جو آپ کو یہ آ کر کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ماننی چاہیے؟ بنتا تو یہی ہے کہ ایک بات
جو چیز تولی ہے، ناپ تول میں پوری ہے، وہ بنیادوں پر کی جا رہی ہے، تو اسے مانا جائے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو تم پوجتے رہتے ہو یہ تو تصویریں ہیں، تماثیل اللہ انتم لها، تم اس کے جو نا مجاور بن کے بیٹھے ہو ان کے پاس۔ تو ان کا انتم آباؤکم فی ضلال مبین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس کی عبادت کرتے۔ تو انہوں نے کہا کن تم انتم، اگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا بھی مجھے لگتا ہے وہ اگر گمراہی میں ہو تو، انہوں نے آگے سے ایک بہت لوجیکلی دلیل دی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کہیں جی ہمارے بڑے بھی یہ کرتے ہیں تو پھر اچھا ٹھیک ہے، اور تمہارے میں اتنے تم بار بار بڑوں کا نام لیتے ہو تو پھر یہ تو تمہارے بڑے بھی گمراہ تھے تو پھر اس بات پہ ان کو بڑی مرچیں لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی بات کو بھی ہائڈ کرتے تھے، سیدھی سادھی بات پھر یہی تھی، اگر تم بار بار باپ دادا کو بیچ میں لے کے آؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، باپ دادا بھی تو گمراہی تھے، وہ کون سا کسی اچھے راستے پہ۔ تو پھر وہ کہنے لگے اجیت تنا بلا کیا مانتا ہے، تم سچ میں کسی ایسے دین کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ نہ نہ، مذاق تو بالکل نہیں میں کر رہا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے، بر ربکم رب السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں گواہ ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں کوئی ایسی چال ضرور چلوں گا اللہ کی قسم جب تم یہاں پہ نہیں ہوگے۔ پھر انہوں نے کیا کیا سارے بتوں کے سر اتار دیے، توڑ دیا ان کا کوئی ایونٹ تھا، وہ اپنے ایونٹ پہ گئے تھے، وہ ایونٹ سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا۔ تو پھر بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں اس طرح کروں گا۔ تو وہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے یہ کام کیا؟ بل فعلوا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے بت نے کیا، جو بڑا بت ہے نا اس نے ان سب کو توڑا، مارا، لڑائی ہوئی ہے ان کی آپس میں، اور ان کو مار دیا اور یہ خود واپس رہ گئے۔ وہ تو سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ، یہ ہمیں کیا کر رہا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا اس نے سارے بتوں کے سر اتارے ہیں، تو وہ سوچنے لگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لوجیکلی دلیل پیش کی انہوں نے بھی عقل سے، تو اب ان کی عقل میں آ گئی یہ بات، ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ چپ کر گئے، انہوں نے سر جھکا لیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو کہتے کہ ابراہیم تجھے پتہ ہی ہے یہ بولتے نہیں ہیں، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اچھا تو بولتے نہیں ہیں تو تم پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان پہنچا، یعنی کہ تم سمپل الو کہیں کے، تمہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، جب بولتے نہیں ہیں تو یہ تمہیں نفع نہیں نقصان تو ایک بہت اگلے لیول کی چیز ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تم تو ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، تم جا کے عبادت کو جا کے اٹیچ کر، انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ عبادت اٹیچ ہو رہی ہے سیدھی جا کے نفع نقصان کے ساتھ، تو یہ تو بڑی پچھلی سٹیج پہ کھڑے ہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے نا کہ مجھے وہ فائدہ دیتا ہے یا میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے، تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ چلو کسی کی غلامی اختیار کی کسی بدلے میں، سمجھ آئی؟ بڑی لاجیکلی دلیل ہے، بڑی بریک سے انہوں نے ان کے کان کے نیچے دے کے ماری، انہوں نے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ، کوئی بندہ کسی کی عبادت کرے، کسی کی غلامی اختیار کرے، کسی کے سامنے جھکے، ریزن یہ ہو کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو سمجھ آتی ہے۔ خیر اس کی شریعت اس کو بھی مانتی تو نہیں ہے، ڈینائی کرتے اس کا صریح طور پر ڈینائی کرتی ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ کیسے ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں سب، سیدھی آپ کی تو ڈائریکٹ لائن اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نفع نقصان کی آپ کسی کے وہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، بیسک تھاٹ جو ہے نا وہ شریعت نے آپ کا کلیئر کیا ہوا ہے، تو شریعت اس کو تو مانتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیاوی طور پر ایک نا بڑی باریک سے ایک بات دی، وہ یہ کہ اچھا اب دیکھنا بات تو یہ ہو رہی کہ سمر ہوگی سوالار وسیم لقد، انہوں نے کہا کہ وہ چپ کر گئے جب انہوں نے کہا کہ یہ بڑے نے کیے ہیں، تو وہ سوچنے لگ گئے، جب انہوں نے سوچا تو ان کے سر جھک گئے اس طرح کہ اب اس کو کیا جواب دے، تو اب بڑی لوجیکلی دلیل سے انہوں نے بات کی نا، تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہے، تجھے پتہ ہی ہے جو بولتے نہیں ہیں، انہوں نے پھر بڑے ترتیب سے ایک نیچے کان پہ دے کے ماری، انہوں نے کہا کہ اچھا
تم یہ بتاؤ کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کی اس طریقے پر عبادت کرے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن کم سے کم کوئی تو پیچھے بیسک تو کھڑی ہو نا، کہ چلو یار میرا نقصان کر سکتا ہے، میں اس لیے اس کے سامنے جھکا ہوں. میرا اس سے فائدہ ہے، مجھے یہ فائدہ دیتا ہے، میں اس لیے اس کے سامنے سجدہ ریز. سجدہ ریز سے مراد دیکھو نا، دنیا میں بھی لوگ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کا مان لیتے ہیں، اس کا حیا کر جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یار اس سے کام ہے، یہ کوئی نقصان نہ کر دے، یوں ہے فلان ساری چیزیں ہیں، وہ بھی غلط ہیں. ہماری جو فلسفے میں، ہماری لاجک میں تو وہ بھی نہیں ڈالی گئی، مسلمان کے لاجک میں تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم کس گندے لیول پہ کھڑے ہو، تو تم اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو، جو بولتے بھی نہیں، تم ان سے جا کے اپنے کام کروا رہے ہو، ان کے سامنے جھکے بیٹھے ہو. یعنی کہ تم دنیا پر بھی پورے نہیں اتر رہے. ایک دنیا دار بندہ بھی ایسی بیوقوفی نہیں مارتا جو تم مار رہے ہو. یہ انہوں نے بیسیکلی سمجھانے کی کوشش کی ان کو. اور کہا اف لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور اس چیز پر جو تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل کوئی نہیں ہے. اب یہ اتنی سخت باتیں تھیں، اتنی سخت دلیلیں تھیں جن کا کوئی جواب نہیں تھا. لوجک، عقل، کیلکولیشن، میتھ، یہ کہیں بھی پیچھے نہیں جاتی ہوتی. اور انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ پھر حرکم وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین. او بھائی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہاں، معبودوں کی مدد کیا ہے؟ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. یہ معبودوں کی مدد یہ ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر آگ کو ٹھنڈا کر دیا. قلنا یا نار کونی بردن و اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ شروع ہو گیا. ونجینا ولوطا الی الارض التي، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور برکت زمین کی طرف انہیں بھیجا. اور ان کو، اور اس کے بعد اسحاق کو اولاد دی اور ان میں سے ہم نے نبی بنائے، ان کو امام بنایا. وہ لوگ ہدایت کے لیے کام کرتے رہے اور ہم نے ان کی طرف وہی کی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اور اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. اس کے بعد داؤد، سلیمان، ان کا واقعات ذکر ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی ان کو دی تھی، جس جس کو جو خاصیت اللہ نے دی. جناب سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، کہ وہ کنٹرول کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اس کے بعد ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی مشکل میں کس طرح اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی تکلیف دور کر دی. ٹائم لگا، بہت مشکل حالات تھے ان کے، تو گھر والے بھی ساتھ چھوڑ گئے اتنے، وہ جو ان کو بیماری لگی ہوئی تھی. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے چلے، تو انہوں نے اللہ سے پکارا، اللہ نے ان کی تکلیفیں دور کر دی. اور یہ دیکھیں ساری، جب یہ ان کو کس نے بچایا اور کس نے پار لگوایا، تو جو ذات ان کو بچانے والی ہے، ان کو پار لگوانے والی ہے، وہی تمہارا کچھ کرنے والی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، لہٰذا